दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और अपना एक और नया व्लॉग लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और थोड़ा सा लेट है ये, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि भले लेट हो जाए लेकिन ज़ाहिर है आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले वो मैं शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। मेरे आज के व्लॉग का उन्वान है ग्रीनलैंड, बर्फ के नीचे खुफिया जंग। वेनेजुएला पर बराह रास्त जहरीत के बाद जो अमरीकी हमले हुए वहाँ पर, और वहाँ के मुंतखब सदर मदूरो को अगवा करने के बाद, अमेरिका ले जाने के बाद और उन पर मुकदमा करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नया मगर तशवीशनाक शोशा छोड़ा है। बल्कि यूँ कहिए कि अमरीका की नज़र अब ग्रीनलैंड पर जम गई है। उन्होंने पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान किया और फिर उनके करीबी साथियों ने ग्रीनलैंड सून के इशारे देने शुरू किए। सदर ट्रंप इससे कबल अपने पहले दौरे सदारत में भी ग्रीनलैंड को खरीदने का जो है इज़हार खरीदने के ख्याल का इज़हार कर चुके हैं। ग्रीनलैंड का हुसूल अमरीकी सदर की ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि इससे कबल भी अमेरिका इस इलाके को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। असल बात यह है कि दुनिया की नज़रें यूक्रेन, गाज़ा और चीन वगैरह पर जमी है, मगर असल ताकत अब बर्फ़ के नीचे लड़ी जा रही है। आर्कटिक जहाँ कभी सिर्फ बर्फ़, रीच और खामोशी थी, आज वो चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान तीसरी आलमी जंग का खामोश महाज बन चुका है। और ये जंग अभी तक गोलियों से नहीं, फ़ज़ाई अड्डों, बहरी रास्तों, मादनियात और साइंसी तजर्बात और सर्विस से लड़ी जा रही है। दरअसल अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जे का अंदिया खुली गुंडागर्दी और जबर की नई मिसाल है, और बहुत से लोग इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर का जानसीन करार दे रहे हैं। हैरत की बात यह है कि अमन के नोबेल प्राइज के ख्वाहिशमंद ट्रंप एक के बाद एक महाज खोल रहे हैं और फिर वो अमन के अलमबरदार होने का दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने कई जंगें रुकवाई हैं। हालांकि गजा, यमन और शाम के मामले में अमेरिका ने जिस तरह अमन का बेड़ा गर्क किया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लाखों अफराद के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, दुनिया क्योंकि इस वक्त एक ऐसे सियासी मंजरनामे से गुजरी है जो कई अशरों के बाद कब्जा पसंदी और आलमी ताकतों के जबर की याद ताज़ा कर रहा है। अमेरिका की वेनेजुएला में फौजी मदाखलत के फ़ौरन बाद ग्रीनलैंड का अमेरिकी ठोस हदफ के तौर पर सामने आना अमेरिका की तौसी पसंदाना सोच को जाहिर करता है, और इस मामले में ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी सख्त तशवीश जो है वो पैदा कर दी है इस मामले ने। क्योंकि इस तरह नेटो, जिसका सरबरा अमेरिका है, उसका वजूद भी जो है, नेटो का जो है वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इधर उधर जो है 7 यूरोपीय ममालिक ने ऐलान किया है कि वो ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। बरतानिया और फ्रांस ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि ताकत या दबाव से सरहदें जो है तब्दील नहीं की जाती, क्योंकि अमेरिका का ये इकदाम हर उस ताकतवर मुल्क को जवाब फराहम करेगा कि वो अपने से कमज़ोर और गरीब मुल्क पर जो है कब्जा कर ले। मैंने इसी सिलसिले में एक बयान जो है वो इंडिया के एक मुसलमान लीडर है असदुद्दीन ओवैसी का, ये बयान मैंने पढ़ा बल्कि सुना कि भारत को भी पाकिस्तान में ऐसा ही ऑपरेशन करना चाहिए, और जो जमात उद दावा और लश्कर तैयबा जैसी जमातें जो कि पाकिस्तान में बहरहाल बैन है, उनके अरकान को गिरफ्तार करके उनको भारत लेके जाना चाहिए और सजाएं देनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका का ये इक़दाम किस तरफ जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसराइल की बात करें तो जो पहले ही गजा और फ़लस्तीन में दरअंदाजी कर रहा है, सऊदी अरब यमन में मदाखलत कर रहा है, इस तरह चाइना है जो कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, सबके लिए दरअंदाजी की नई राहें जो है वो खुल जाएंगी। क्योंकि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत तो एक सिफर के बराबर रही है। हालांकि उसके चार्टर में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि किसी खित्ते की खुद मुख्तारी बज़ोर ताकत तब्दील नहीं की जा सकती, और अवाम की मर्जी के बगैर इल्हाक जो है वो नाजायज़ है। मगर अमेरिका का हर बार नया जवाब, मगर जुर्म
وہی پرانا، بھلے وہ عراق کے مبینہ ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ ہو، افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف محاذ ہو، اور یا پھر وینزویلا میں جمہوریت لانے کا بہانہ ہو، یا گرین لینڈ اس کی قومی سلامتی کا معاملہ بن گیا ہو۔ یعنی وہی بات کہ انسان کی خود مختاری کہاں ہے، کیونکہ انہیں نہ سرمایہ داری سے فائدہ ملا نہ عسکریت سے۔ اب ڈالر کے عوض خود مختاری خریدنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کوئی سفارت کاری نہیں، یہ قبضہ ہے، یہ دباؤ ہے، بلکہ دھونس ہے، یہ جدید نوآبادیات ہے۔ اگر آج گرین لینڈ خاموش رہا تو کل کوئی اور ریاست، کوئی اور جزیرہ اس کا نشانہ ہوگا، اور پھر بین الاقوامی قانون جو ہے وہ صرف کتابوں میں رہ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری عالمی طاقتوں کے حوالے سے بات کریں کہ ان کی اس خطے میں کیا پالیسی ہے یا کیا دلچسپی ہے، تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جنگ گولیوں سے نہیں، گولی سے نہیں، بحری راستوں، معدنیات اور سائنسی سرویز سے لڑی جا رہی ہے۔ گرین لینڈ آرکٹک ریجن میں واقع ہے، اور روسی جو ہے وہ آرکٹک کو اپنا قدرتی اور اسٹریٹجک حق سمجھتا ہے، اور اس دعوے کے پیچھے اس کی طاقت بھی کھڑی ہے۔ روس کے آرکٹک میں 40 سے زائد فوجی اڈے ہیں، اور یہاں جو ہے روس کی جو نیوکلیئر آبدوسوں کے جو ہے وہ مرکز بھی ہے۔ اس کے علاوہ آرکٹک روس کا جو 70% جو گیس ہے وہ فراہم کرتا ہے، اس کی پیداوار جو ہے 70% جو پیداوار ہے گیس کی وہ اس کو آرکٹک ریجن سے حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس کا جو ساحل ہے وہ آرکٹک کے تقریباً 53%، 53% جو ہے حصہ وہ اس پر محیط ہے۔ روس نے سوویت دور کے فوجی اڈے بھی یہاں دوبارہ فعال کیے، جو کہ ایک تشویشناک بات تھی، اور جدید ریڈار سسٹم بھی اس نے نصب کیے ہیں۔ اس نے ہائپر سونک جو میزائل تھے ان کا تجربہ بھی یہاں کیا ہے، اور روس اس کے علاوہ اس علاقے کو اپنا ٹرانسپورٹ کوریڈور بھی قرار دیتا ہے، اور اس نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اسے طاقت سے بچائیں گے۔ اب دوسری طرف چین ہے، جس کا آرکٹک سے کوئی جغرافیائی تعلق نہیں، پھر بھی وہ خود کو نیئر ٹو آرکٹک کہتا ہے۔ یہ جملہ عالمی سیاست کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ اس روٹ کو اپنے پولر سلک روٹ کے لیے اہم سمجھتا ہے، تاکہ وہ اپنی توانائی کی ضروریات، تیل اور گیس وغیرہ کے لیے امریکی اثر رسوخ کو کم کر سکے۔ چین نے آرکٹک کی تحقیق پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آئس بریکر جہاز جو ہے وہ بھی تیار کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ گرین لینڈ، آئس لینڈ اور کینیڈا میں بھی مسلسل سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے جو گرین لینڈ ہے وہ تجارتی گزرگاہوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے مستقبل کی جو ہے عالمی تجارت میں مرکزی چیک پوسٹ اور ریفیولنگ کا ہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دراصل گرین لینڈ کا جو جغرافیہ ہے وہ ہی بہت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شمالی بحری اوقیانوس اور بحر منجمد شمالی یعنی آرکٹک کے درمیان میں واقع ہے۔ جغرافیائی طور پر گرین لینڈ شمالی امریکہ میں واقع ہے، اور یہ ڈنمارک کے زیر انتظام رہا ہے۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ جو اس پہ گرین لینڈ پہ قبضے کی کوئی تاریخ جو ہے وہ کوئی ابھی نئی نہیں ہے۔ 1867 میں 1867 میں امریکی حکام نے گرین لینڈ کو خریدنے کا جو ہے وہ ابتدائی خیال پیش کیا تھا، اور پھر 1946 میں ڈنمارک کو $100 ملین کی پیشکش کی گئی تھی جو اس نے مسترد کر دی تھی۔ پھر 2019 میں جب ٹرمپ کا جو پہلا دور حکومت تھا اس میں بھی انہوں نے اس کو خریدنے کی پیشکش کی تھی، جو کہ مسترد کر دی گئی تھی، اور جس کے بعد ان کے جو مذاکرات تھے وہ تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے ڈنمارک پر قبضے کے بعد دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی تو جب ڈنمارک پر جرمنی نے قبضہ کیا تو امریکہ نے اس جگہ کا گرین لینڈ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور جنگ کے بعد پھر دوبارہ ڈنمارک کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ 1953 میں یہ ڈنمارک کا صوبہ بن گیا تھا، تاہم 2009 میں اسے ایک خود مختار ملک کی حیثیت دی گئی تھی، اور اس وقت وہاں جمہوری پارلیمانی نظام بھی نافذ ہے۔ البتہ دفاع کا اور خارجہ کا اور کرنسی کا جو شعبہ ہے وہ اب تک ڈنمارک کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کی گرین لینڈ میں بنیادی دلچسپی اس کی اسٹریٹجک اہمیت، قدرتی وسائل اور سیکیورٹی وجوہات پر مبنی ہے۔
یہاں امریکی پیسفک اسپیس بیس بھی موجود ہے۔ امریکہ کا کہ فضائی دفاعی نظام، میزائل ڈیفنس اور خلائی نگرانی کے لیے اسے ایک اہم سیکیورٹی چیک پوسٹ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے امریکہ اس مقام یعنی گرین لینڈ کو روس اور چین کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ امریکہ چین کی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے اور روس کو بھی اس کی فوجی برتری سے باز رکھنا چاہتا ہے، جو کہ اس وقت آرکٹک میں روس کے پاس ہے، مگر یہ دفاع نہیں، یہ کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے پیشگی کارروائی ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر یہ انسانی حقوق اور مملکت کے حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ گرین لینڈ میں باقاعدہ ایک جمہوری حکومت قائم ہے اور وہاں کی تقریباً آبادی 62,000 اور 60,000 کے بیچ میں ہے۔ یہ مطلب سمجھے کہ 62,000 باشندوں کی سالمیت کی بات ہے، سلامتی کی بات ہے۔ وینزویلا پر حملے کے بعد گرین لینڈ پر دباؤ ایک بڑی جیسے ملامت کی بات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پھر سے طاقت کے استعمال کے ذریعے تبدیلی لانے کی حکمت عملی متحرک ہو رہی ہے، جو کہ ہم نے پہلے جنگ عظیم میں بھی دیکھی تھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی دیکھی تھی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب برف پگھلنے سے نئے بحری راستے کھل رہے ہیں۔ برف کے نیچے دفن قیمتی دھاتوں تک جو ہے رسائی وہ اب آسان ہونے جا رہی ہے۔ نئے بحری راستے، تجارتی راہیں کھلیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آرکٹک کو کنٹرول کرے گا وہ عالمی تجارت کو کنٹرول کرے گا۔ اسی لیے امریکہ روس اور چین کے مقابلے میں آنے سے پہلے اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک خفیہ جنگ ہے۔ آرکٹک کی خاموشی سب سے خوفناک ہے۔ یہ سرد جنگ نہیں، یہ برفیلی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کا اعلان نہیں ہوگا، جس کا پہلا حملہ نظر بھی نہیں آئے گا، مگر اس کا انجام جو ہے وہ پوری انسانیت بھگتے گی۔ اگر آج دنیا نے توسیع پسندانہ یا قبضہ پسندی کو یا وسائل کی حوث اور طاقت کی سیاست کو نہ روکا تو کل برف پگھلے گی، اگر برف تو ضرور پگھلے گی مگر اصل میں تو انسان پگھلیں گے، اور اس کے پگھلنے کے سبب انسان ضرور جل جائیں گے۔ میری اس بات پہ غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔